بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامع ناظرین، غیور خواص و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بحمدی تعالی آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریاں اللہ کے فضل سے اپنے عروج پہ ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 19 فروری بروز اتوار صبح 8 بجے مینار پاکستان کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں پاکستان کی اکثریت آبادی اہل سنت و جماعت اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ دفاع کے لیے جمع ہوں گے اور اپنے عقائد و نظریات پہ پہرا دینے کا تجدیدی عہد کریں گے، اور میرے امام حضور قبلہ امام جلالی زید شرف قرآن و سنت کی روشنی میں اور 14 صدیوں سے اپنے اسلاف کے عقائد و نظریات کی روشنی میں ہمیں اپنے سچے سچے عقائد و نظریات کی حقانیت و صداقت کو ہمیں پڑھائیں گے اور ہمارے قید کی حفاظت فرمائے۔ مگر میں عوام اہل سنت کے سامنے ایک چیز یہ رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں شب و روز مصروفیات چل رہی ہیں، مگر میں نے بر وقت اس چیز کو ضروری سمجھا کہ میں سر دست یہ عرض کر دوں کہ کل بروز بدھ 15 فروری اسلام آباد کی سرزمین پہ جامعہ غوثیہ رضویہ المعروف جامعہ اسلام آباد کا جلسہ دستار فضیلت تھا، اور اس موقع پہ اتحاد اہل سنت کے نام سے ایک کانفرنس کی گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام، وقت کی ضرورت ہے اتحاد اہل سنت۔ اسی اتحاد اہل سنت کے نام سے جو کانفرنس انعقاد کی گئی، اس کے اندر پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب نے اظہار خیال فرمایا، اگرچہ آپ کا انداز، آپ کا لب و لہجہ انتہائی مظلومانہ تھا، یعنی یہ باور کرا رہے تھے کہ مجھ پر بڑا ظلم کیا گیا اور میں اس لحاظ سے بڑا ہی مظلوم ہوں، مگر اسی انداز میں وہ پھر سے حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی استنا علیہ مقدسہ بکی شریف کے ایک عالم دین نے اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد و نظریات سے انحراف کیا، اور ان کی رائے جمہور کی رائے سے الگ ہے۔ تو میں بحیثیت سجادہ نشین ہونے کے یہ واضح کر رہا ہوں کہ میرا موقف وہی موقف ہے جو کہ جمہور کا موقف ہے، اور پھر مزید کہا کہ میرے لحاظ سے اس عالم دین سے مراد ان کی حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات تھی، کہ انہوں نے میرے لحاظ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی میرا موقف وہی ہے جو کہ موجودہ سجادہ نشین صاحب کا ہے، اور سجادہ نشین صاحب کا موقف بھی میرے موقف جیسا ہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں جی بالکل بھی میرا موقف ان جیسا نہیں ہے، بلکہ جیسا جمہور کا موقف ہے میرا بھی وہی موقف ہے۔ تو ایک تو میں کہوں گا پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے حضور کوئی ایک بیان حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کا یا کوئی ایک تحریر دکھا دیں جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ جی میرا موقف وہی ہے جو سجادہ نشین صاحب کا ہے، یا سجادہ نشین صاحب کا موقف میرے موقف جیسا ہے، کوئی ایک بیان دکھا دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عوام اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب کی جمہور سے مراد کون ہے، جبکہ حضور قبلہ امام جلالی زید شرف نے جو عقید معصومیت کی جنگ لڑی ہے، تو آپ کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ عرفان شاہ، ریاض شاہ، عبدالقادر ٹنج بھاٹا، حسین الدین شاہ، یا ان کے جو نیچے پالتو ہیں وہ سارے کے سارے ہیں۔ دوسری طرف حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات تن تنہا یا ان کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیات کھڑی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ میرا موقف جمہور جیسا ہے، تو مطلب عرفان شاہ جیسا ہے، ریاض شاہ جیسا ہے، عبدالقادر ٹنج بھاٹا جیسا ہے، یا منور جماعتی جیسا ہے، ان حضرات جیسا ہے۔ پھر ان حضرات کا موقف کیا ہے، یا عرفان شاہ کے موجودہ نظریات کیا ہیں، جس پہ بڑا ہی تفصیلی فتویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آ چکا ہے، اور جس میں عرفان شاہ کے 21 اقوال پر انہوں نے شرعی حکم صادر فرمایا ہے، اور جو عرفان شاہ کے ساتھ دینے والے معیدین ہیں، معاونین ہیں، ان کے لحاظ سے بھی حکم صادر فرمایا ہے۔ تو یہ اب عوامی اہل سنت نے فیصلہ کرنا ہے کہ بالآخر پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب نے خود ہی اعتراف بھی کر لیا اور اپنا موقف کن جیسا ہے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میرا موقف عرفان شاہ جیسا ہے، ریاض شاہ جیسا ہے، منور جماعتی جیسا ہے، یا جتنے بھی عقائد و نظریات اہل سنت سے بغاوت کرنے والے، انحراف کرنے والے ہیں، جس کو ہم تکفیری گروپ کہتے ہیں، جو کہ روافظ کی بی ٹیم ہے، ان جیسا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن سے کسی
غیرت مند سنی کو یہ وہاں نہیں ہونا چاہیے کہ جی پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب کے لحاظ سے تو آج تک کوئی ایسا ہمارے سامنے موقف نہیں آیا کہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے کوئی ایسا موقف اپنایا ہو یا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا ہو، لہٰذا ان کے لحاظ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں آیا، تو ہمیں بھی ان کے لحاظ سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو ان کی خدمت میں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب نے کہا کہ جی تنظیم المدارس کو ایک مفتیان کا بورڈ تشکیل دینا چاہیے کہ جب بھی ہمارے ہاں ہمارے کسی عالم سے اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اور اس نزاع کو ختم کرنے کے لیے وہ اندر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میں بڑے ہی ادب سے عرض کرنا چاہوں گا، حضور پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب، اگر یہی آپ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کا جب معاملہ بنا اور محض ذاتی اناد تعصب پہ مبنی یہ معاملہ تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے جو حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے لحاظ سے موقف اپنایا، اور میں خود بنفس نفیس علماء کی ایک معیت میں اور وفد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ سے عرض کیا کہ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے لحاظ سے آپ کچھ ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا موقف ٹھیک ہے، بس کچھ الفاظ ثقیل تھے، اگر تبدیل کر لیتے تو یہ معاملہ اس طرح کا نہ ہوتا اور وہ گرفتار نہ ہوتے۔ میں تو اب جب اپنے جامعہ صبح روانہ ہونے لگتا ہوں تو پہلے میں آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف مزار اقدس پہ حاضر ہو کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگرچہ میں اس سے قبل ہفتہ میں صرف ایک دن حاضر ہوتا تھا، مگر اب ان کے لیے حاضر ہو کر میں دعائیں بھی کرتا ہوں، جبکہ اپنوں کے لحاظ سے یعنی اپنے جو مریدین تھے ان کے لحاظ سے آپ نے یہ تصور پیش کیا کہ جی میں 40 دن تک آستانہ عالیہ مقدسہ مزار اقدس پہ حاضر ہوتا رہا اور میں نے چیرہ کیا ہے، اور جس میں مجھے یہ مزار اقدس سے صاحب مزار نے یہ اشارہ دیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جلالی صاحب اب بالکل صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے مریدوں کے لحاظ سے تصور پیش کیا، اور جبکہ جو ہم حاضر ہوئے تھے ہمارے لحاظ سے کہا کہ جی بالکل میں حق پہ سمجھتا ہوں، ان کے الفاظ بڑے ثقیل ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کر لینا چاہیے تھا، الفاظ تبدیل کر لینے چاہیے تھے۔ اور اس بیان میں بھی جو کہ کل دیا ہے 15 فروری کو، اس میں بھی فرما رہے تھے کہ میں علماء و مشائخ کی معیت میں حاضر ہوا کہ آپ اپنے الفاظ تبدیل کر لیں۔ عوامی اہل سنت جانتی ہے کہ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے عوامی اہل سنت کی آسانی کے لیے کن الفاظ میں اپنا موقف پیش کیا، وہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر میں پیر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج اپنے مریدین کو آپ تلقین فرما رہے ہیں کہ اس عالم دین کے بارے میں کوئی الفاظ، کوئی اس طرح کا جو لہجہ اختیار نہ کیا جائے جو کہ بے ادبی والا ہو، جو کہ عدم احترام والا ہو، تو حضور اگر آپ 11 جنوری 2023 ایوان اقبال میں بھی یہی طریقہ اپناتے اور اپنی صدارت میں آپ ان لوگوں کو حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات پر زبان تان دراز نہ کرنے دیتے، دشنام درازی نہ ہوتی، تو ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ جی واقعی پیر صاحب اتحاد چاہتے ہیں۔ مگر تب تو آپ نے بھی اس ایوان اقبال میں 2-3 منٹ میں کہا کہ جی ہم اس ڈاکٹر کو اہل سنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک طرف آپ ایک عالم ربانی جو کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے عظیم محسن ہیں، ان کو اہل سنت سے خارج کر رہے تھے، اور دوسری طرف اتحادی اہل سنت کا نعرہ، اور پھر ان چند حضرات کو سٹیج پر بٹھا کے جو ایک طرف روافض سے ملتے ہیں، دوسری طرف خوارج سے ملتے ہیں۔ کیا اس چیز کا نام اتحاد ہے؟ کیا تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تبرہ کرنے والوں سے جا کر ووٹ مانگنا اور پھر وہاں سے ان کو ٹھنڈی ہواؤں کا آنا، کیا اس چیز کا نام اتحاد ہے؟ نہیں پیر صاحب، اگر اتحاد دیکھنا ہے اور پھر اتحادی اہل سنت دیکھنا ہے، سچے عقائد و نظریات کے حاملین علماء و مشائخ، مدرسین و محققین، مفتیان کرام، شیخ الحدیث کا اگر اتحاد دیکھنا ہے تو 19 فروری کو دیکھیے گا منر پاکستان کے زیر سایہ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی قیادت میں کیسے اپنے عقائد و نظریات پہ پیرا دینے کے لیے عوام اہل سنت، خواص اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت جمع ہو کر عہد وفا کرتے ہیں۔ اس لیے پیر صاحب آپ اپنی گفتگو پہ غور فرمائیے گا، اور اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو رعایشہ، وہی رعایشہ جس نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، اگر ہم پر اعتبار نہیں یا ہمارے کہنے پر آپ کو تحفظات ہیں تو ہمیں ایک سائڈ پہ رکھیں، جبکہ ہمارے استاد گرامی بزرگ عالم دین شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی محمد ظہور احمد جلالی زیدہ شرفہ کہ جنہوں نے اسی رعایشہ کے موجودہ موقف جو کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے اس نے اپنایا ہوا ہے، معاذ اللہ ان کی سیادت کا انکار کیا ہوا ہے،
جو انہوں نے علماء و مشائخ سے، مفتیان سے قرآن و سنت کی روشنی میں فتویات اکٹھے کیے ہیں یا مزید کر رہے ہیں؟ کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے پیچھے یعنی اس ریا شاہ کے پیچھے نماز جنازہ بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کے نزدیک تو اس کا موقف ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اتحاد اس ریا شاہ سے ہے، باقی علماء و شیخ سے آپ کے اتحاد نہیں ہے اور نہیں آپ کا ہو سکتا۔ اور حضور قبلہ امام جلالی زیدِ شرف کے لحاظ سے آپ جو اس طرح کا عوام اہل سنت میں تصور پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے حضور قبلہ امام جلالی زیدِ شرف کی ذات کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ان کی ذات کو تب کچھ نہیں ہوا جب آپ جیسے سارے دنیاوی مفاد کے لیے لا تعلقیوں کے لیٹر جاری کر رہے تھے اور اعلان برات کر رہے تھے، تب حضور قبلہ امام جلالی زیدِ شرف نے یہ فرمایا تھا کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اگر تب امام جلالی زیدِ شرف نے کسی کو کھاتے میں نہیں ڈالا تو اب بھی ان کو فکر نہیں ہے، وہ صرف اتحاد چاہتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ جو کہ تعلیمات امام ربانی، تعلیمات سیدنا امام محمد رضا خان محدث بریلوی، تعلیمات سیدنا حضور تاجدار گولڑا اور سیدی جلال الملت و دین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس العزیز کی تعلیمات پر کاربند رہنے والا ہو اور فالو کرنے والا ہو، ایسے بندے کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، باقی کسی کے ساتھ اتحاد نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کریں گے اور نہ ہی ہم ایسے اتحاد کو مانتے ہیں۔ اتحاد کرنا ہے تو 19 فروری کو آپ آئیے، تشریف لائیے، مینار پاکستان آئیے، اپنے مریدین کو بھی حکم ارشاد فرمائیے کہ آپ بھی آئیں اور حضور قبلہ امام جلالی زیدِ شرف کی قیادت میں اتحاد اہل سنت کیسے ہوتا ہے، اتحاد اہل سنت کا فارمولہ کیا ہے، کس بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، انشاءاللہ امام جلالی زیدِ شرف پیش فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام کارکنان، ذمہ داران، مبلغین یا دیگر تنظیمات اہل سنت کے جو قائدین، تنظیمات اہل سنت کے مبلغین اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لحاظ سے، شرکت کرنے کے لحاظ سے کوششیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ صاحب کو اجر عظیم نصیب فرمائے، اللہ صاحب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آپ دعا کریں، اپنی تیاریاں تیز کریں کہ اللہ ہمارے اس کانفرنس کو خیر و عافیت کے ساتھ اور اچھے ماحول میں، اچھے حالات میں پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔